السلام علیکم. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، ہر قسم کی بدعملی اور خرابی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن عظیم الشان میں ہمیں اس سے بالکل دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کی برائی دوسری ہر چیز سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو چیزیں انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہیں وہ سراسر گناہ ہیں۔ یہ صرف شراب تک محدود نہیں ہے، ہر وہ چیز جو عقل کو سست یا سن کر دے، وہ نشیلی چیزیں جو اس کے دائرے میں آتی ہیں۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا گانجا یا دھواں پینے سے کیا نقصان ہوگا، یہ بھی بالکل وہی چیز ہے، یہ بھی عقل پر پردہ ڈالتے ہیں، ان میں نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے انسانوں کو عقل اور شعور کی بدولت تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ انسانوں پر لازمی ہے کہ وہ اس عقل کا استعمال کریں۔ اللہ عز و جل نے یہ سمجھ اس لیے نہیں دی کہ اسے نشے میں کھو دیں یا بیکار کر دیں۔ عقل تو انسانیت کا زیور ہے، عقل کے بنا ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، کیونکہ جانوروں کے پاس عقل نہیں ہوتی، وہ صرف دو ہی چیزیں جانتے ہیں، کھانا اور پینا، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ وہ جو کھاتے ہیں وہ ان کے جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن انسان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ انسان جواب دہ ہے، اللہ عز و جل نے اسے صرف اس لیے ذمہ دار بنایا ہے کیونکہ اس کے پاس عقل ہے۔ بنا عقل کے انسان پر کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ یعنی شراب سے ہٹ کر اگر کوئی شخص اپنی عقل کھو چکا ہو، پاگل خانے میں ہو، مجنون ہو گیا ہو اور نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو اس سے حساب کتاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے اذا اخذ ما وہب اسقط ما اوجب، یعنی جب وہ اپنی بخشی ہوئی نعمت کو واپس لے لیتا ہے تو اپنے مقرر کیے ہوئے فرائض کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے عقل کو ایک تحفے کے طور پر عطا کیا ہے، اگر وہ عقل ہی چلی گئی اور انسان اس کا استعمال کرنے کے قابل نہ بچے تو پھر اس پر کوئی بھی حکم لاگو نہیں ہوتا۔ جو شخص پیدائشی یا قدرتی طور پر دماغی مریض ہے، اس پر نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ، نہ حج اور نہ ہی زکوٰۃ۔ ان کے لیے شریعت کا کوئی حکم یا پابندی نہیں ہے۔ لیکن جو شخص شراب یا دوسرے نشوں کا استعمال کر کے خود اپنی عقل کو کھو دیتا ہے، اس کے لیے شریعت میں سزا مقرر ہے، اور وہ بھی نہایت سخت سزا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسا شخص ہوش کھونے کے بعد یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا گل کھلا رہا ہے۔ آج کل کچھ ایسے بیہودہ قانون بن گئے ہیں جو یہ کہہ کر اپرادھی کی سزا کم کر دیتے ہیں کہ وہ تو نشے میں دھت تھا، اسے ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں سزا اور زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے شراب پی کر کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو قاعدے سے آپ کو دگنی سزا ملنی چاہیے، لیکن لوگ اللہ کے قانون کو پسند نہیں کرتے، وہ اپنے بنائے ہوئے قانونوں پر چلتے ہیں، اور وہ قانون انسانوں کو ظلم اور برائی کرنے سے روک نہیں پاتے۔ لہٰذا اللہ ہماری پناہ ہو، اللہ ہمیں ان تمام برائیوں اور گندگیوں سے محفوظ رکھے۔ ایک حدیث پاک میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے جڑے 10 لعنتی لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، جن میں شراب پروسنے والا، اس کی کھیتی کرنے والا اور اسے نچوڑنے والا بھی شامل ہے۔ یہی حکم دوسرے تمام نشوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔
جو لوگ گانجے اور نشیلے چیزوں کی کھیتی کرتے ہیں یا ان کا کاروبار کرتے ہیں وہ سب مکروہ اور پھٹکارے ہوئے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کی اسلام میں قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ان کا استعمال کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ آج دنیا کے حالات بے حد نازک ہو چکے ہیں، کیا بچے اور کیا بڑے، ہر کوئی ان چیزوں کی وجہ سے ہر قسم کی برائی کی لت میں مبتلا ہے۔ جب انسان کے سر سے عقل کا سایہ ہٹ جاتا ہے تو وہ ہر طرح کی گندگی اور نجاست میں ہاتھ کالے کر بیٹھتا ہے اور دھیرے دھیرے یہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے اور ایک بار لت لگ جائے تو پھر اس سے پیچھے چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ سب سے ضروری یہ ہے کہ اس کی شروعات ہی نہ کی جائے۔ اللہ ہر چھوٹے بڑے کو اس بلا سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ واقعی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ ہمیں تمام برائیوں کی ماں سے بھی بچائے اور ان کے باپ سے بھی محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ ومن الله التوفيق. الفاتحة.